المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں، اس کو عطا کی گئی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اہم نعمت جس کا آج ہم درس میں تفصیل سے سبق پڑھیں، وہ ہے انسانی چہرے پر ایک اہم عضو موجود جو کہ ناک جس کو کہا جاتا ہے. اس سے متعلق کیا کیا اسلام نے احکامات ارشاد فرمائے، اس سے متعلق کون سی نیکیاں ہیں اور کون سی برائیاں ہیں، ان کو جان کر ان میں سے نیکیوں کا اہتمام کرنا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا. ناک جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی چہرے پر ایک نمایاں مقام عطا فرمایا ہے اور ایک خوبصورت عضو بنایا ہے. اس عضو کی وجہ سے انسان کے چہرے کی جاذبیت اور حسن جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے لیے جو سانس لینے کا عمل ہے وہ بھی ناک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ناک کے ذریعے سے اس کو جاری کیا ہے. یہ سانس لینے کا بھی ایک اہم حصہ ہے. اسی طرح انسان کے حواس میں سے ایک حاسہ سونگھنے کا، جس سے آدمی سونگھ کر چیزوں کی بو یا خوشبو محسوس کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ عضو کام کرتا ہے. اسلام یہ ایک اعتدال والا، ایک کامل اور مکمل دین ہے. اس نے انسان کے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا. ہر عضو سے متعلق، ہر کام سے متعلق ایک جامع تعلیمات اسلام نے عطا فرمائی ہیں. جو بندہ اسلام میں جس عمل کے بارے میں بھی تحقیق کرنا چاہے، اسے ڈھونڈنا چاہے کہ کیا کیا احکامات ہیں، اسے بڑے جامع قسم کے احکامات، تعلیمات ملیں گے. تو آئیے آج ہم اس ناک سے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں اس کو سیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس کے ناک سے متعلق طہارت اور عبادات میں کون سے کام اس سے متعلق ہیں. ان میں سے سب سے پہلا کام ہے وضو میں ناک کے اندر پانی ڈالنا. یہ ایک مستقل ایک سنت ہے وضو کی. اور پھر ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اندر سے صاف کرنا، جھاڑنا، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک استنشاق، یہ کہتے ہیں چلو میں پانی لے کر ناک میں ڈالنا. کہاں تک ڈالنا ہے؟ ناک کے اندر جو ہڈی ہے وہ 2 قسم کی ہے. ایک نرم ہڈی ہے جو تقریباً آدھے ناک تک جاتی ہے، اس سے آگے سخت ہڈی ہے. تو نرم ہڈی جہاں تک ہے اس سارے حصے تک پانی پہنچانا. اور پانی پہنچانے کے لیے بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے وہ ہے کہ بالغ فی الاستنشاق، کہ پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے، یعنی خوب اچھی طرح پانی کو چلو میں ڈال کر ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائیں، اور ہو سکے تو تھوڑا سا سانس کھینچ کر اس ہٹنے نہیں پانی ناک کے اندر پہنچائیں. اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اندر کی علائشیں جو ہیں وہ پانی سے باہر آ جائیں گی، صاف ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی بہت سارے فوائد ہیں. ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ مجھے ناک کی الرجی کا مسئلہ تھا، تو میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی اور اس پر عمل کیا کہ میں ناک میں جب پانی ڈالتا خوب اونچا یعنی کھینچ کر نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر ناک صاف کرتا، تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ناک کی الرجی کا آرام ہو گیا. تو یہ سنتوں پر عمل کرنے کے دینی بھی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی فوائد ہیں.
اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنصر، کہ جو بھی آدمی وضو کرے سب سے پہلے اس میں جہاں کلی کرنی ہے، ہاتھ دھونے ہیں، تو کلی کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پھر ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور اس میں سنت طریقہ یہ ہے پانی ڈالنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا اور ناک صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ یہ وضو کے اندر ہے، سنت ہے۔ لیکن جب آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر اسی ناک میں پانی ڈالنا فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کے 3 فرض سب مسلمانوں کو یاد ہیں، تو ان میں سے ایک ہے کہ غرارہ کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی پہنچا کر اس کو واپس پھینکنا، اس کو کہتے ہیں غرارہ کرنا۔ اگر روزہ ہے تو صرف کلی کرنا ہے، پھر حلق تک پانی نہیں پہنچانا۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، اگر روزہ نہیں ہے تو خوب مبالغہ کرنا، پانی اندر کھینچنا، روزہ ہے تو پھر صرف چلو میں لے کر نرم ہڈی تک پانی پہنچا کر واپس پھینک دینا۔ اور تیسرا فرض جو غسل کا ہے وہ پورے جسم کو پانی سے ایک دفعہ تر کر دینا۔ یہ 3 فرائض ہیں، تو ان فرائض میں سے ایک فرض ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ ایک فرض عمل ہے جو غسل کے اندر اس کو فرض قرار دیا گیا۔ دوسری عبادت ناک سے متعلق وہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو اس کا سر جیسے زمین کے ساتھ ٹیکنا ضروری ہے، اسی طرح سجدے میں ناک بھی زمین کے ساتھ ٹیکنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی ناک اٹھائے رکھے اور صرف پیشانی لگائے رکھے، اس طرف جو ہے وہ اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے صرف ناک زمین پر لگائیں پیشانی اٹھا لیں سجدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صرف پیشانی زمین پہ رکھے اور ناک اٹھائے رکھیں یہ بھی مکمل سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کی تکمیل اس سے ہے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی آدمی جو ہے وہ زمین پر ٹکائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 812، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدے میں 7 ہڈیاں زمین پر لگاؤں۔ ان ہڈیوں میں سے فرمایا علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ، کہ میں اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ لگاؤں اور اسی طرح اپنا ناک بھی زمین پہ ٹکاؤں۔ اور باقی جو ہڈیاں ہیں یعنی 2 پاؤں کے پنجے ہیں، 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، 4 ہو گئے، اور 2 گھٹنے ہیں، 6 ہو گئے، اور 7ویں ہڈی یہ پیشانی سے لے کر ناک تک یہ مکمل ایک ہڈی ہے، اس کو بھی زمین پر ٹکانا یہ سجدے کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرتے وقت اگر کوئی آدمی پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے پورے سجدے میں ایک لمحہ بھی اس نے پاؤں زمین پہ نہیں لگائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ نماز میں ہے تو نماز بہت فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے سجدے میں جاتے ہیں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ پاؤں بھی لگانے ہیں، گھٹنے بھی لگانے ہیں، 2 ہاتھ بھی زمین پہ لگانے ہیں، پیشانی اور ناک بھی زمین پہ ٹکانا ہے، تب آدمی کا سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ناک کی زینت اور ناک کے بارے میں جو ظاہری صفائی کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ناک میں بال بہت زیادہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس عضو کی حفاظت کے لیے بلکہ انسان کے سانس کی صفائی کے لیے اندر فلٹر لگایا ہوا ہے کہ ناک کے اندر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو اگر آدمی یعنی باہر نظر آنے لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کاٹ سکتا ہے، لیکن جڑ سے اکھیڑنا یہ پسندیدہ نہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ فلٹر ختم ہو جاتا ہے، جو سانس لے گا اس سے کئی ایسے جراثیم ہیں جو انہی بالوں سے رک جاتے ہیں اور آدمی سانس جو ہے وہ صاف ستھرا لیتا ہے، تو اس لیے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اگر آدمی نے ناک کے بال کاٹنے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو اکھیڑنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ناک کی زینت کے اعتبار سے عورتوں کے لیے ناک چھدوانا اور اس میں کوئی زیور پہننا جیسے نتھ ہے
یا اسی طرح لونگ ہے یا اس طرح کوکا جسے کہتے ہیں وہ پہن لیتی ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، عورت اس پہ ناک چھدوا سکتی ہے، اس کے لیے یہ زینت اختیار کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جو چیز اس نے ناک چھدوا کر پہنی ہوئی ہے وہ چیز اگر اتنی ٹائٹ ہے کہ پانی ڈالنے سے اس سوراخ کے جو چھید ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا، تو پھر وضو میں اس کو خوب اہتمام کر کے اس زیور کو ہلانا پڑے گا، کیونکہ جو اس نے چھید کروا لیا ہے اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ ناک ہے چاہے کان ہے۔ اس کو اگر عورت جو ہے وضو کرتے وقت وہاں اندر پانی نہیں پہنچائے گی چھید کے اندر، تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل ہے تو اس میں بھی اس کو ہلانا پڑے گا، یا تو اسے ہلا لے یا پھر اسے اتار لے، اور وضو اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہن لے، تو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ناک کو چھدوانا یا اس میں کوئی چیز پہننا یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ طریقہ عورتوں کا ہے جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو مردوں کو چاہے شوقیہ ہو چاہے زینت ہو کچھ بھی ہو، ان کے لیے ناک چھدوانا یہ جائز نہیں ہے۔ ناک بعض اوقات قدرتی طور پر کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا پتلا ہے، کسی کا موٹا ہے، جیسے اللہ نے شکل بنائی ہے اس شکل کو اسی طرح رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ شریعت میں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی سرجری کروا کر موٹے ناک کو پتلا کروا لیتا ہے ایسے شوقیہ طور پر زینت کے طور پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی اس ناک کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا، چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی خدا نخواستہ قدرتی طور پر ایسی بیماری لگ گئی ہے جس سے اس کے ناک میں ایک عیب ہے، پردہ پن آ گیا ہے، پھر تو علاج کروانا درست ہے۔ لیکن بلا وجہ صرف اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے لیے جو اللہ نے اس کے شکل صورت بنائی ہے اس کو فیشن کے طور پر بدلنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کو تغییر خلق اللہ کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور یہ بالکل ناجائز اور حرام عمل ہے۔ ناک کے اندر سپرے کرنا، یہ اگر آدمی کا روزہ ہے تو ناک کے الرجی کے طور پر یا کسی علاج کے طور پر کوئی دوائی ڈالنا، قطرے ڈالنا، سپرے کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ ناک سے سیدھا حلق تک ایک باقاعدہ ایک منفذ ہے، ایک رستہ جاتا ہے، ناک میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ حلق میں جاتی ہے اور حلق سے آگے معدے میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے ناک میں سپرے کرنا یا قطرے ڈالنا، دوائی ڈالنا روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک سے اگر نکسیر نکل آئے تو نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے، کسی صورت میں بھی ہے، نکسیر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نکسیر نکلنے کا اس وقت یہ وضو ٹوٹے گا جب اس کی نرم ہڈی سے آگے خون آ جائے، یعنی جہاں تک ہم نے پانی پہنچانا تھا وضو اور غسل میں وہاں تک خون آ جائے، چاہے باہر نہیں بھی گرا، تو وہ آدمی کے وضو کو توڑ دیتا ہے اور اس سے نماز ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز سے باہر ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ ہاں اگر نکسیر اتنی ہے کہ جو نرم ہڈی سے پیچھے ہی ہے، آگے نہیں بڑھی اور آگے والے حصے میں نہیں آئے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ناک سے متعلق بہت سارے ایسے احکام ہیں جو یعنی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی میں نے گنوا دیے، یہاں لسٹ دکھائیے گا۔ ناک سے متعلق اسلامی احکام ہیں کہ غسل میں ناک کے اندر پانی ڈالنا، وضو میں ناک کے اندر پانی ڈالنا، سجدے میں ناک زمین پر ٹکانا، اسی طرح نیند سے بیدار ہو کر ناک کو صاف کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو ساری رات شیطان اس کے ناک پہ رات گزارتا ہے، اور اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بیدار ہوتے ہی ناک کو صاف کرنا۔ اس طرح ناک سے متعلق ایک عمل ہے چھینک آنا، تو جیسے چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ،
اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر جب چھینکنے والا دوسرے کی دعا سنے تو وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ بھی اس ناک کے چھینک آنے کے عمل سے متعلق دین کے احکامات ہیں۔ اسی طرح خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا اور اس کو پسند کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ خاص طور پر جب آدمی نماز کے لیے جائے، جمعہ کے لیے جائے، عید کے لیے جائے، یا اسی طرح کسی مجلس میں جانا ہے تو خوشبو لگا کر جائے، اسے سونگھے اور اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسروں کو بھی خوشبو اس سے محسوس ہو۔ روزے کی حالت میں جیسے میں نے بتایا کہ احتیاط کرنی ہے، چاہے غسل ہے یا وضو ہے، ناک میں زیادہ پانی نہیں کھینچنا تاکہ حلق تک نہ چلا جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ احرام کے اندر اگر آدمی احرام باندھا ہوا ہے تو وہ ناک کو ڈھانپ نہیں سکتا، مسلسل اگر ڈھانپے گا تو اس کے احرام میں خلل آئے گا۔ ہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار ہے یا بدبو آئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ناک کو بند کر سکتا ہے، لیکن مسلسل ناک کو ڈھانپ کے رکھنا، نقاب بنا کر رکھنا، یہ احرام کے اندر منع ہے۔ ناک سے متعلق کچھ گناہ بھی ہیں کہ کسی کی ناک کاٹنا، زخمی کرنا یا اس کے سونگھنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر قصاص کا حکم ہے۔ اسی طرح مردوں کا شوقیہ طور پر ناک چھدوانا اور اس میں کوئی چیز ڈالنا یہ حرام ہے۔ بلا ضرورت شرعی ناک کی پلاسٹک سرجری کروانا یہ تغییر خلق اللہ میں شامل ہے۔ بالغ عورت کا اجنبی نامحرم مرد سے ناک چھدوانا، کہ بعض تک ناک تو چھدوانا ہے لیکن دکانوں پہ چلی جاتی ہیں اور وہ نامحرم ہوتے ہیں، وہ ناک پکڑتے ہیں اور پھر اس کو چھیدتے ہیں، تو یہ نامحرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا نہیں، ایسا کوئی انتظام کریں کہ عورت کا ہی ناک چھدوائے تاکہ غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط اور اس کے ہاتھ لگانے کا گناہ صادر ہو۔ آگے جی، ناک سے متعلق ایک اور یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ناک کے راستے پانی ڈالنا، یعنی خوب اہتمام کر کے یہ کہنا کہ میرا ناک جو ہے وہ سرد ہو جائے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ناک کی بدبو کے ساتھ بعض اوقات اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کے ناک سے دوسروں کو بدبو آتی ہے، آدمی کو خود آئے نہ آئے بیماری کی وجہ سے دوسروں کو بدبو آ رہی ہے، تو شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسی تکلیف میں وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں آنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح تکبر کی نیت سے ناک چڑھانا، کسی کو دیکھ کر ایسے ناک چڑھا دینا اور اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ناک سے متعلق گناہ ہیں، ان سے احتیاط کرنا۔ چونکہ واقعہ بیان کرنے میں دیر ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ مختصر سے اس کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ نے ابو لہب کا نام تو سنا ہے، سورۃ اللہب میں بھی اس کا واقعہ ذکر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اتنا بدبخت انسان، ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، اور آپ کو سب سے پہلے صفا پہاڑی پر اعلان نبوت کے موقع پر پتھر مارنے والا بھی ابو لہب تھا۔ اس کے جو عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرما دیا یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کیسے ہوا؟ یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی جو موت واقع ہوئی وہ اس کی بیماری ناک سے شروع ہوئی، ناک کے اندر ایک گلٹی بنی، اور گلٹی ایسی تھی جیسے طاعون، بدبودار، اور وہ اتنی بدبو اس سے آ رہی تھی کہ پورے گھر کے لوگ اس بدبو سے تنگ آ رہے، اور وہ اس کو ایک کونے میں پھینک دیا، اور بدبو بڑھتے بڑھتے اس کی بیماری بڑھتے بڑھتے اس کی موت اسی سے واقع ہو گئی، اور اس کی اتنی بدبو تھی کہ مرنے کے بعد بھی بدبو ختم نہیں ہوئی، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کے افراد بھی اسے دفنانے کے لیے تیار نہیں، ایسی ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت دی۔ تو لوگوں نے جب ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو تانے دیے کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہارا باپ مرا پڑا ہے، بدبو آ رہی ہے، سارے لوگ تنگ ہیں، تم اس کو دفناتے نہیں، تو ان کو پھر بھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ ہم خود اس کو پکڑ کر اس کو دفنائیں،
انہوں نے کرائے پہ بندے لیے اور انہوں نے بھی جو ہے لاٹھیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی. اس طریقے سے اس کی موت باقی ہوئی اور اس کی موت کا تعلق بھی ناک سے تھا. اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شریعت کے احکامات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق